والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. یہ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہے، چھٹا پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے. اس کی آیت نمبر 32 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. پیچھے بیان ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا، تو دونوں نے جھگڑا نبٹانے کے لیے کہا بھئی اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں.
جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے حق میں فیصلہ ہے، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اس کے خلاف فیصلہ ہے۔ یہ بات طے ہو گئی، ڈن ہو گئی۔ اب نیتوں میں ہی فرق تھا۔ جو قابیل تھا اس نے اپنی کھیتی میں سے جو ردی غلہ تھا، ردی غلہ، نکما غلہ، وہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور حابیل نے اپنے ریوڑ میں جو سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ بھیڑ تھی اس کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس وقت آگ اوپر سے آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو کھا جاتی تھی۔ آگ آئی تو حابیل کی بھیڑ کو وہ کھا گئی۔ اس پر قابیل کو اور زیادہ غصہ آیا۔ اس نے کہا، ہیں میں رہ گیا، تو آگے نکل گیا اس مسئلے میں بھی، میں تجھے قتل کروں گا۔ تو حابیل نے کہا، میں تو تیرے قتل کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ خیر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں لاش کو کہاں چھپاؤں۔ اللہ نے ایک کوہ بھیجا، کوے نے زمین پر ٹھونگے ماری، اور ایک مرا ہوا کوہ تھا، اس کو اس کے اندر اس نے دفن کر دیا۔ کہنے لگا بیڑا غرق میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے، من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ قابیل نے حابیل کو بلا وجہ قتل کیا تھا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر بھی قانون نافذ کر دیا تھا۔ ان کے لیے بھی یہ بات مقرر کر دی تھی، کیا؟ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کر دیا اسے بھی، او فساد فی الارض، یا جسم نے زمین میں فساد کیا۔ اور یہاں تفسیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جس بندے نے ناحق کسی کو قتل کیا اس نے گویا کہ زمین میں فساد برپا کیا ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک کو قتل کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے ہر انسان کو قتل کر دیا۔ شیر کے منہ کو جب خون لگ جاتا ہے انسان کا تو پھر جو بھی انسان سامنے آتا ہے اس کو کھا جاتا ہے۔ اب جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، بے گناہ قتل کیا، اب اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اب جو بھی اس کا مخالف اسے نظر آئے گا وہ کہے گا اسے بھی فنش کر دو۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اب اس کے لیے کوئی روح رعایت نہیں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی جان کو بچا لیا،
لڑائی ہو رہی تھی، ایک مظلوم کے گرد گھیرا ظالموں نے ڈال لیا، اب اسے مارنا ہی چاہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، اس نے بڑی جرت اور دلیری کا مظاہرہ کیا، جو بندہ مرنے والا تھا اس کو اس نے بچا لیا۔ تو مالک ارشاد فرماتا ہے یہ تو اتنا اچھا کام ہے کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے ہر انسان کو بچا لیا ہے۔ جو ایک مرتبہ بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر دلیری پیدا کر دیتا ہے، دل میں پاور پیدا ہو جاتی ہے، جہاں بھی مظلوم نظر آتا ہے وہ اس کو سنبھال لیتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہمارے رسول آتے رہے ہیں، ہمارے پیغمبر آتے رہے ہیں، کیا چیزیں لے کر؟ روشن دلیلیں لے کر، کہ جو بھی بندہ غور سے ان روشن دلیلوں کو دیکھے گا وہ سیدھا رستہ پا جائے گا۔ ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر بھی ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، مسرف ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، فضول اپنا وقت برباد کرنے والے ہیں۔ یہاں تو مسئلہ بیان ہوا تھا کہ جس نے ایک بندہ قتل کیا اس نے گویا سب کو قتل کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور سزا بیان کرتا ہے۔ دیکھیے ملک کے اندر جب جزا اور سزا کا نظام نافذ ہو جائے گا تبھی ملک میں امن رہ سکتا ہے، وگرنہ ملک میں امن نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقلوں والو، یہ بدلہ لینے میں ہی تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے۔ آج کل ہو کیا رہا ہے، کوئی خبیث الفطرت اٹھتا ہے، چھوٹی بچی کو پکڑتا ہے، ریپ بھی کرتا ہے، پھر مار بھی دیتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کئی کیس ایسے آئے ہیں نا، ان کو سزا نہیں ملی سوائے قصور والی ایک زینب بچی، اس کے قاتل کو پکڑا گیا، مارا گیا اس کو۔ اور واقعی جب یہ اللہ کا قانون نافذ ہو جاتا ہے تو جرائم گھٹتے ہیں، دوسروں کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوتا ہے۔ جو پرانے بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا ضیاء الحق کے زمانہ میں ایک قاتل کو سرے عام یہاں دھوبی گھاٹ میں پھانسی دی گئی تھی، تو اس کے بعد کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 1 مہینے تک کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون نافذ ہوا تھا نا۔ آج بھی اگر اسلامی سلطنت وجود میں آئے گی حقیقی معنی میں تو سب سے پہلے جزا اور سزا کا نظام نافذ کرے گی۔ کیوں؟ اچھا، وہ ایک مرتبہ بے نظیر نے کہا تھا یہ اسلام کا قانون تو بڑا ظالمانہ اور وحشیانہ قانون ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا آپ کو چور سے ہمدردی ہے؟ وہ غریب جس کا گھر لوٹا گیا، جس نے ساری زندگی محنت کر کے ٹکا ٹکا جمع کر کے کچھ بنایا تھا، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں جس کا سب کچھ لٹ گیا۔ چوروں اور قاتلوں کے ساتھ ہمدردی مت کرو،
ہمدردی کرنی ہے تو مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کے ساتھ ہمدردی کرو۔ آگے مالک ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ ایک برادری تھی جن کا نام ہے بنو عرینا، انہوں نے آن کے اسلام قبول کر لیا، پھر کہنے لگے ہمیں مدینہ شریف کا پانی راس نہیں آیا، ہوا راس نہیں آئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باہر سرکاری جو چراگاہ ہے وہاں ہمارے اونٹ پھرتے ہیں، تو میسرک ایسے کرو اشربو من ابوالہا و البانہا، جاؤ وہاں کے جانوروں کا پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو مدینہ شریف کا پانی اور ہوا راس نہیں آتا اس کے لیے پھر یہی ہے نا، موتر پی پھر تو نا۔ لیکن وہ تھے خبیث الفطرت، انہوں نے 1-2 دن گزارے، پھر چرواہے کو قتل بھی کیا، اس کی آنکھوں میں گرم گرم لوہے کی سلاخیں بھی پھیریں، اور پھر مال بھی جانور بھی ہنکا کر لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لشکر ان کے پیچھے بھیجا، ان کو گرفتار کر کے لائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر آنکھوں میں سلاخیں پھیر کر ان کو جہنم رسید کیا گیا۔ اس پر اللہ ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ سے محاربہ کرتے ہیں، اللہ سے جنگ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرتے تھے لوگ، تو اللہ فرماتا ہے میرے رسول کے ساتھ جنگ کرنا یہ اللہ ہی کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے أَن يُقَتَّلُوا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو برخلاف کاٹ دیا جائے، یعنی دانا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے گا، او ينفوا من الارض، یا ان کو زمین سے باہر نکال دیا جائے گا، یعنی قید کر دیا جائے گا۔ اچھا یہ شرارتی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے، تو یہ جو قاضی وقت ہے وہ فیصلہ کرے گا اس کو کیا سزا دینی ہے کیا سزا نہیں دینی، یہ سزا بھی دے سکتا ہے، یہ سزا بھی دے سکتا ہے، یہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ہے دنیا میں ان کی رسوائی اور ذلت، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں اگر وہ قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیں،
اب ان پر یہ سزائیں نہیں ہوں گی، لیکن اگر قتل کیا ہوگا تو وارث اگر قتل کرنا چاہیں قصاص میں تو کہہ سکتے ہیں جی ہم تو اس کو معاف نہیں کرتے، اس نے ہمارا بندہ مارا ہے، اس کو مارو۔ کسی کا مال لوٹا ہے تو وہ گھر والا کہتا ہے میں تو معاف نہیں کرتا اسے، تم اس سے ہمارا مال واپس لے کے دو۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ پتہ چلا ہر گناہ کی توبہ ہے، اتنے بڑے بڑے جرم کیے، پھر اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو بھئی بندوں کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ اگر یہ بندے گناہ کر کے توبہ نہ کریں تو اللہ پھر ان سب کو تباہ کر کے ہلاک کر کے نئی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کریں گے۔ یہ توبہ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کا سبب ہے۔ بندے ہیں ہم، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی علاج ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ایک نہیں دو نہیں تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 35 شروع ہو رہی ہے، 10واں رکوع سپارے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرو، کوئی ذریعہ تو ڈھونڈو نا کہ اللہ تک پہنچ سکو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں محنت کرو، کوشش کرو، جہاد کرو۔ یہ تینوں کام کیوں کرو؟ کس امید پر کرو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ۔ سارا قرآن پڑھتے جاؤ، جگہ جگہ تمہیں تقوی کا آرڈر ملے گا، جگہ جگہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے کا آرڈر ارشاد فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس
اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کئی مرتبہ بندہ سچے کا ساتھ دیتا ہے لیکن یہ سمجھ کر یہ میرا ماموں ہے سچا، لیکن ماموں سمجھ کے ساتھ دیا، چچا سمجھ کے ساتھ دیا، فرینڈ سمجھ کے ساتھ دیا۔ اللہ فرماتا ساتھ سچے کا دینا ہے، لیکن کیوں ماموں یہ چچا سسر سمجھ کے نہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کا ساتھ دو۔ کن کا ساتھ دینا ہے؟ کن کا؟ سچوں کا۔ اور سچے ہیں کون؟ سچے کون ہیں؟ یہ 28واں پارہ پڑھ رہا ہوں، سورہ حشر پڑھ رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں آیا نا مال فے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد حاصل ہو، اور مال فے وہ ہوتا ہے لڑائی کی نوبت نہیں آئی، وہ دبکائی کام کر گیا، روب کام کر گیا، دشمن بھاگ گیا سب کچھ چھوڑ کے۔ تو مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ مال فے آیا، تو اللہ نے فرمایا یہ مال تم نے دینا کس کس کو ہے؟ 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 8۔ مالک نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ ان مہاجروں کو دو جن کو ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکالا گیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ کا فضل لینے کے لیے، اللہ کی رضا لینے کے لیے کافروں سے لڑے، جھگڑا کیا، ایمان قبول کیا، پھر اللہ کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑا، مال جائیداد چھوڑی۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ مہاجرین اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ مالک ارشاد فرماتا اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے۔ ادھر فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ادھر فرمایا ابو بکر بھی سچے، عمر بھی سچے، عثمان بھی سچے، علی مرتضیٰ بھی سچے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی، صحت رہی، تو اگلے جمعے یہ تقوی اور وسیلہ، یہ دونوں مضامین بیان ہوں گے۔ سنت ادا فرمائے۔